امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام ابن حزم اپنی کتاب المعلی میں، امام ابن خزیمہ، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام طبرانی، امام بہقی نے اپنی سنن الکبریٰ بہقی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین، امام الانبیاء نے اپنی جرابوں پر مسح کیا، اور یہ دلیل ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی اور علماء اہل الحدیث کی، جو لوگوں کو جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ علماء احناف کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس لیے ہم پاؤں پر مسح کرنا نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی موقف تھا، لیکن جب ان کے پاس 80 سے زیادہ صحابہ اکرام کا قول اور ان کا فعل پیش کیا گیا، ان کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ اپنی جرابوں پر مسح کرتے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے دیکھا ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو تسلیم کیا، اور آج کے علماء احناف بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں پاؤں پر مسح سردی کے موسم پہ موزوں پر ہوگا، جرابوں پر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی جرابوں پر مسح کرنا چاہتا ہے تو وہ جرابیں منعل ہوں، یا ایسی جرابیں ہوں جو اتنی موٹی ہوں ان کے اوپر پانی کے قطرات گریں وہ انسان کی جلد تک نہ پہنچ سکیں، یا ایسی جرابیں ہوں جنہیں پہن کر انسان چل بھی سکتا ہو۔ یہ تمام شرطیں جو جرابوں کے متعلق لگائی گئی ہیں، یہ لگانے والے علماء احناف ہیں۔ امام الانبیاء نے ایسی شرطیں نہیں لگائی۔ امام الانبیاء نے جرابوں پر مسح کیا، صحابہ اکرام بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اس وقت کیونکہ یہ کاٹن کی جرابیں بنی ہی نہیں تھی، ایسی فیکٹریز موجود ہی نہیں تھی، تو آپ نے مسح کیا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی، یا تو ویسی ہی جرابیں لے کر آؤ ورنہ ان جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، یا تو کوئی ایسی حدیث لے کر آئیں جس حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہو کہ ان جرابوں کے علاوہ کسی اور جراب پر مسح نہیں ہو سکتا، اور آپ کے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اپنے اس موقف پر رجوع ثابت ہے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، 5 دن پہلے شاگرد پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہا مجھے وضو کروا دیں۔ وضو کرنے لگے تو اپنی اونی کپڑے کی جرابوں پر مسح کیا، تو شاگرد کہنے لگے امام صاحب پوری زندگی تو آپ کا موقف رہا ہے کہ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا۔ کہا اس وقت میرے پاس حدیث موجود نہیں تھی، اب میرے پاس حدیث آ چکی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے تو مان لیا، آپ بھی مان لیجئے، لیکن جی ہم اس واقعے کو، اس روایت کو نہیں مانتے۔ میرے بھائی، آپ چلیں اس واقعے کا انکار کرتے ہیں تو مجھے بتلائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے متعلق کیا یہ مشہور نہیں ہے کہ وہ فقہ کے تو امام تھے، مگر حدیث کا ان کے پاس علم اتنا موجود نہیں تھا، حدیث میں کمزور تھے، کیونکہ کوفہ میں رہتے تھے تو وہاں کے لوگوں کی بیان کردہ حدیث پر آپ یقین بھی نہیں کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس شاید جرابوں پر مسح کرنے والی حدیث نہ پہنچی ہو، آپ کے پاس تو آ گئی ہے۔ آپ کیوں لوگوں کو روک رہے ہیں، کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ ان الدین یسر، دین میں تو آسانی ہے، آسانیاں کریں۔